الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیزان من، آج ہم ترجمہ قرآن کی مبادیات کے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں اور عنوان قائم کر رہے ہیں وحی کی تعلیمات۔ یاد رکھیے، وحی کے ذریعے بندوں کو ان باتوں کی تعلیم دی جاتی ہے جو وہ محض اپنی عقل اور حواس سے معلوم نہ کر سکیں۔ یہ باتیں خالص مذہبی نوعیت کی بھی ہو سکتی ہیں اور دنیا کی عام ضروریات بھی۔ معلوم یہ ہوا کہ وحی کا تعلق صرف مذہبی چیزوں سے نہیں ہے بلکہ انسانی عام ضروریات سے بھی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی وحی عموماً پہلی قسم کی ہوتی ہے، لیکن بوقت ضرورت دنیاوی ضروریات بھی بذریعہ وحی بتائی گئی ہیں۔ مثلاً حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد ہے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا۔ کشتی ہمارے سامنے ہماری وحی کے ذریعے بناؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ انہیں کشتی کی صنعت بذریعہ وحی سکھائی گئی۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ سازی کی صنعت سکھائی گئی۔ قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا، یا نعم السابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا۔ بلکہ ایک روایت یہ ہے کہ علم طب بنیادی طور پر بذریعہ وحی نازل ہوا ہے۔ آگے ہم عنوان قائم کر رہے ہیں وحی کی اقسام۔ پہلے ہم وحی کی اقسام بیان کریں گے اور اس کے بعد وحی کے مختلف طریقے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وحی کی ابتداءً 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، وحی قلبی۔ اس قسم میں باری تعالیٰ براہ راست نبی کے قلب کو مسخر فرما کر اس میں کوئی بات ڈال دیتا ہے۔ اس قسم میں نہ فرشتے کا واسطہ ہوتا ہے اور نہ نبی کی قوت سامعہ کا اور نہ حواس کا، بلکہ اس میں کوئی آواز نبی کو سنائی نہیں دیتی، بلکہ کوئی بات قلب میں پیوست ہو جاتی ہے، جاگزیں ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بات اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہے۔ اب یہ کیفیت بیداری میں بھی ہو سکتی ہے اور خواب میں بھی ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے
ذبح کرنے کا حکم بھی اسی طرح دیا گیا تھا۔ بہرحال وحی کی ابتداء 3 قسمیں ہوتی ہے۔ پہلی قسم وحی قلبی کا بیان ہوا، اب دوسری قسم کلام الہی ہے۔ اس دوسری قسم میں باری تعالیٰ براہ راست رسول کو اپنی ہم کلامی کا شرف عطا فرماتا ہے۔ اس میں بھی کسی فرشتے کا واسطہ نہیں ہوتا، لیکن نبی کو آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ آواز مخلوقات کی آواز سے بالکل جدا ایک عجیب و غریب کیفیت کی حامل ہوتی ہے۔ گویا انسانوں کی آواز سے اس آواز کو مماثلت نہیں ہوتی، وہ آواز انسانوں کی آواز کی طرح نہیں ہوتی جس کا ادراک عقل کے ذریعے ممکن ہو، یعنی عقل کے ذریعے اس آواز کا ادراک ممکن ہی نہیں۔ جو انبیاء علیہ السلام اسے سنتے ہیں وہی اس کی کیفیت اور اس کے سرور کو پہچان سکتے ہیں۔ وحی کی اس قسم میں چونکہ باری تعالیٰ سے براہ راست ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے، اس لیے یہ قسم وحی کی تمام قسموں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے قرآن کریم کا ارشاد ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے خوب باتیں کی۔ تیسری قسم وحی ملکی ہے۔ اس تیسری قسم میں اللہ تعالیٰ اپنا پیغام کسی فرشتے کے ذریعے نبی تک بھیجتا ہے اور وہ فرشتہ پیغام پہنچاتا ہے۔ پھر بعض اوقات یہ فرشتہ نظر نہیں آتا، صرف اس کی آواز سنائی دیتی ہے، اور بعض مرتبہ وہ کسی انسان کی شکل میں سامنے آ کر پیغام پہنچا دیتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نبی کو اپنی اصلی صورت میں نظر آ جائے، یعنی یہ فرشتہ نبی کو اپنی اصلی صورت میں نظر آ جائے، لیکن ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ آگے ہم بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل و صورت میں کتنی مرتبہ دیکھا ہے۔ بہرحال یہ دیکھنا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ وحی کی ابتداء 3 قسمیں بیان ہو چکی۔ ان 3 اقسام کا ذکر اور ان 3 قسموں کا ذکر قرآن کریم کی آیت ذیل میں آ رہا ہے۔ گویا قرآن کریم نے وحی کی ان 3 قسموں کو ایک آیت کریمہ میں سمو دیا ہے، ذکر کر دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، یہ پہلی قسم ہے، او من وراء حجاب، یہ دوسری قسم ہے، او یرسل رسولا، یہ تیسری قسم ہے، فیوحی باذنہ ما یشاء۔ کسی بشر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو ہو کر بات کرے، فیس ٹو فیس، بالمشافہ، بغیر کسی حجاب کے۔
مگر دل میں بات ڈال کر، نمبر 1، یا پردے کے پیچھے سے، نمبر 2، یا کسی پیغامبر فرشتے کو بھیج کر، نمبر 3، جو اللہ کی اجازت سے جو اللہ چاہے وحی نازل کرے۔ اس آیت میں وحین یعنی دل میں بات ڈالنے سے مراد پہلی قسم یعنی وحی قلبی ہے۔ او من وراء حجاب یعنی پردے کے پیچھے سے مراد دوسری قسم یعنی کلام الہی ہے۔ او یرسل رسولا یعنی کسی فرشتے کو بھیج کر سے مراد تیسری قسم یعنی وحی ملکی ہے۔ آگے ہم بیان کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے طریقے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مختلف طریقوں سے وحی نازل کی جاتی تھی۔ پہلا طریقہ یہ ہے سلسلۃ الجرس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی آواز آیا کرتی تھی جیسے گھنٹیاں بجنے سے پیدا ہوتی ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس، اور آگے الفاظ یہ بھی ہے وہو اشدہ علی، کبھی تو مجھے گھنٹی کسی آواز سنائی دیتی ہے، اور وحی کی یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہے۔ وحی کو گھنٹیوں کی آواز سے تشبیہ دی گئی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ سے نقل کر کے اس تشبیہ کا یہ مطلب بیان کیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ تشبیہ صرف 2 اعتبار سے دی گئی ہے، ایک تو آواز کے تسلسل کے اعتبار سے، اور دوسرے اس اعتبار سے کہ گھنٹی جب مسلسل بج رہی ہو تو عموماً سننے والوں کو اس کی آواز کی سمت متعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی آواز ہر جہت سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور باری تعالیٰ چونکہ جہت اور مکان سے منزہ ہے، اس لیے کلام الہی کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کی آواز کسی ایک سمت سے نہیں آتی بلکہ ہر جہت سے آتی ہے۔ بہرحال اس بات کو عام ذہنوں کے قریب لانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھنٹیوں کی آواز سے تشبیہ دی ہے۔ وحی کا یہ طریقہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ دشوار ہوتا تھا، جیسا کہ اوپر بتایا گیا وہو اشدہ علی، کہ یہ طریقہ میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کہنے والے اور سننے والے میں کسی نہ کسی طرح مناسبت پیدا ہونی تو ضروری ہے۔
اب اگر فرشتہ انسانی شکل میں آ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی غیر معمولی بار نہیں پڑتا تھا، صرف کلام الہی کے جلال وغیرہ کا بار ہوتا تھا۔ اس کے برخلاف جب فرشتہ انسانی شکل میں نہ آئے بلکہ اس کی آواز یا براہ راست باری تعالیٰ کا کلام سنائی دے تو یہ ایک غیر معمولی کیفیت ہوتی تھی۔ اب اس سے مانوس ہونے اور استفادہ کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ بوجھ پڑتا تھا۔ اس لیے وحی کے اس طریقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ سردی کے موسم میں سخت جاڑے اور سخت سردی کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ پھوٹ جاتا تھا، پسینہ نکل جاتا تھا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا، اور اس سے پہلے حدیث پاک کے الفاظ ہے وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا۔ میں نے سخت جاڑوں کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھی ہے، ایسی سردی میں بھی جب وحی کا سلسلہ ختم ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پسینے سے شرابور ہو چکی ہوتی تھی۔ وحی کے مختلف طریقے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اب دوسرا طریقہ ہے تمثل ملک۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ کا پیغام پہنچا دیتا تھا۔ ایسے مواقع پر عموماً حضرت جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ حسن انتخاب کی وجہ کیا ہے؟ علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے حضرت دحیہ کلبی رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ کا انتخاب شاید اس لیے کیا گیا ہو کہ وہ اپنے وقت کے حسین ترین انسان تھے، اتنے حسین کہ اپنے چہرے کو لپیٹ کر چلا کرتے تھے۔ بہرحال اور بھی دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا آیا ہے۔ یا یہ کہ بعض مواقع پر دوسری صورتوں میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا ثابت ہے۔ اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ جو فرشتہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لاتا تھا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ قرآن کریم کی آیت ہے قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ۔ وحی کے اس طریقے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَهُوَ أَهْوَنُهُ عَلَيَّ، وحی کی یہ کیفیت میرے لیے سب سے زیادہ آسان ہوتی ہے۔
نمبر 3 یعنی وحی کے مختلف طریقے جو بیان کیے جا رہے ہیں، ان میں تیسرا طریقہ فرشتے کا اصلی شکل میں آنا۔ وحی کی تیسری صورت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسان کی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصلی صورت میں دکھائی دیتے تھے۔ ہم نے پہلے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل و صورت میں کتنی مرتبہ دیکھا ہے۔ ہم ایفا وعدہ، ایفا عہد کرنے جا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر میں صرف 3 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل و صورت میں دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی۔ دوسری مرتبہ معراج میں، اور تیسری بار نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں مکہ مکرمہ کے مقام اجیاد پر۔ یاد رہے پہلے 2 واقعات تو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں، البتہ یہ آخری واقعہ سنداً کمزور ہونے کی وجہ سے مشکوک ہے۔ چوتھا طریقہ رؤیائے صادقہ۔ وحی کی چوتھی صورت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول قرآن سے قبل سچے خواب نظر آیا کرتے تھے۔ جو کچھ خواب میں دیکھتے بیداری میں ویسا ہی ہو جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیند کی حالت میں سچے خوابوں سے ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب بھی دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح سچا نکلتا۔ اس کے علاوہ مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ ایک منافق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر یعنی جادو کر دیا تھا۔ اس سحر کی اطلاع اور اسے دفع کرنے کا طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب ہی میں بتایا گیا۔ پانچواں طریقہ کلام الہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ بیداری کی حالت میں یہ واقعہ صرف معراج کے موقع پر پیش آیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک مرتبہ خواب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے ہیں۔ چھٹا طریقہ نفث فی الروع۔ وحی کا چھٹا طریقہ یہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی بھی شکل میں سامنے آئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں کوئی بات القاء فرما دیتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان روح القدس نفث فی روعی، کہ روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی۔ بہرحال وحی کی ابتداءً 3 قسمیں بیان کی گئی، پھر وحی کے مختلف طریقے یعنی 6 طریقے الحمدللہ مکمل ہو گئے،
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔